بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ریاض الصالحین، حدیث نمبر 295، صفحہ نمبر 108۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان کی روح سے اور بنیت حصول ثواب رمضان کا قیام یعنی تراویح کرے، اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 296۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے صرف ترغیب دیتے تھے اور تاکید کے ساتھ ان کو اس کا حکم نہ دیتے تھے تاکہ یہ چیز فرض نہ ہو جائے۔ چنانچہ فرماتے تھے کہ جو کوئی ایمان کی روح سے اور بنیت حصول ثواب رمضان کا قیام کرے، اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فوائد۔ قیام رمضان یعنی تراویح کا استحسان اور استحباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس پر تاکیدی طور سے اس لیے عمل نہیں ہوا تھا کہ کہیں یہ چیز فرض نہ کر دی جائے، اور بعض احادیث سے اس کی تاکید بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں مذکور ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب یہ خدشہ ختم ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ کتاب کا نام ریاض الصالحین، صفحہ نمبر 118۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اور اس کی فضیلت و متعلقات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ روزے کی بدولت تم متقی بن جاؤ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے اور واضح الدلالہ ہے۔ من جملہ اس کتب کے جو ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی بھی ہیں، سو جو شخص تم میں سے اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کا اتنا ہی شمار کر کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2۔ حدیث نمبر 323۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدمی کا ہر عمل اسی کا ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرا ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ ایک ڈھال ہے، پس آدمی کو چاہیے کہ روزے کے دن بیہودہ باتیں نہ بکے اور شور شغب نہ کرے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ گالم گلوچ یا جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزہ والے کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اس کو حاصل ہوں گی، ایک تو افطار کے وقت خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اس وقت اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ روزے دار میری وجہ سے کھانا پینا اور اپنی خواہش کو چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا ثواب 10 گنا ہوگا۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، ساتھ 100 گنے تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ کہ اس کے ثواب کی کوئی حد نہیں، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار میرے لیے اپنی خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خدا سے ملاقات کے وقت ہوگی، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ حدیث نمبر 324۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص راہ خدا میں کوئی جوڑا کسی چیز کا خیرات کرے گا، اس کو جنت کے دروازے سے یہ کہہ کر بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ نمازیوں کو باب نماز سے بلایا جائے گا، اور مجاہدین اسلام کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان یعنی تر و تازگی کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور صدقہ کرنے والوں کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ اس شخص کے لیے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اس کی کوئی حاجت تو نہیں ہے، پھر بھی کیا کوئی شخص ان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اور مجھ کو امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہوگے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 335۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 326۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بقدر 70 سال کی مسافت کے دور کر دیں گے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ حدیث نمبر 329۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند ہی دیکھ لینے پر روزوں کا افطار یعنی اختتام کرو، اور اگر تم کو چاند دیکھنے میں بادل مانے ہوں تو شعبان کے پورے 30 روزے شمار کر لو۔ بخاری و مسلم۔ اور یہ الفاظ حدیث بخاری کے ہیں، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اگر ابر یعنی بادل ہو جائیں تو 30 دن پورے روزے رکھو۔